اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 24 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں سورہ حاقہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت صغریٰ کی چند مثالیں جو گزشتہ قوموں پر ان کی نافرمانی کے بدلے میں اللہ نے انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا کر دنیا سے اللہ نے مٹایا، اس کو اللہ نے پیش کیا قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، اسی طرح قوم نوح وغیرہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات وقتی طور پر سزا کا کوئی نمونہ جو ہے وہ وارد کرتا ہے، جیسے مکہ والوں پر 7 سال قحط رہا، اور بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر ان کا سلسلہ عالم برزخ میں بھی چلتا رہتا ہے، جیسے یہ قومیں جو تباہ ہوئیں تو یہ نہیں کہ اب انہوں نے دنیا میں اپنی بدعمالیوں کی سزا انہیں مل گئی، اب جو ہے معاملہ ختم نہیں، بلکہ آخرت میں عالم برزخ میں جب تک قیامت کا میدان قائم نہیں ہو جاتا، محشر کے میدان تک عالم برزخ ہے، تو قیامت کے قائم ہونے تک یہ قومیں اسی طرح عذاب کا جو ہے وہ شکار رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت صغریٰ کی چند مثالیں بیان کی، اب قیامت کبریٰ جو حقیقی قیامت ہے اور برپا ہو کے رہے گی، اس کے اللہ احوال بیان فرما رہے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ کہ جب پھونکا جائے گا سور، پہلی مرتبہ پھونکنا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا، پہلی بار پھونکا جائے گا تو ہر وہ چیز کہ جو ذی روح ہے اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام لوگ جو ہے وہ میدان محشر کی طرف وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40 کہ 2 سور جو ہوں گے، پہلا سور پھونکا گیا، پھر دوسرا سور کتنے عرصے بعد پھونکا جائے گا؟ فرمایا ان کے درمیان، دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ 40 یومن، کیا یہ جو 40 کا جو عدد ہے یہ 40 دن ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے جو ہے معلوم نہیں ہے۔ پھر شاگردوں نے پوچھا 40 شہرن، کیا یہ پھر 40 مہینے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سنہ، کیا وہ 40 سال بعد ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے جو ہے معلوم نہیں۔ پھر کہنے لگے ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، بارش۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دوسرا سور جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 عدد کا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ 40 سال ہیں 40 مہینے، لیکن بعض علماء نے روایات ہی کی احادیث کو ہی تطبیق دے کے وہ معلوم کیا کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ پھر فرماتے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے مردے ایسے جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں۔ بارش ہوگی، لوگ ایسے اگیں گے جیسے پودے سبزیاں پانی سے جو ہے وہ اگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کے جسم کا ہر حصہ گل چکا ہوگا جب یہ بارش ہوگی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ فرمایا اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو انہیں کوٹ دیا جائے گا ایک ہی بار کوٹا جانا، یعنی یہ باریک گرد و غبار کی طرح پہاڑ اور زمین ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کے بارہا صورتوں میں آیات میں قیامت کے جو مناظر ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں اور عبرت حاصل ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مگر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا تو درکنار، ہمارے پاس جو ہے قرآن کریم کو کہ اس کی تلاوت کا وقت نہیں ہے۔ تو یہی کتاب ہے، اسی پر دنیا کی بھی ترقی اور اسی پر جو ہے آخرت کی ترقی بھی جو ہے وہ مضمر ہے، اور قرآن آخرت اور دنیا کی دونوں کی ترقی کا جو ہے وہ کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ ایسے اٹھائے جائیں گے گرد و غبار ریزہ ریزہ کر کے اڑ رہے ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی چیز، یعنی قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس دن بہت جو ہے کمزور ہوگا۔ سورہ قاریہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔
پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح رنگین گالوں کی طرح جو ہے یہ اڑیں گے۔ اور زمین کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو سورہ 30ویں پارے میں بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے احوال کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، اسی طرح اور دیگر صورتوں میں۔ تو فرمایا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اس دن جو ہے یہ بہت کمزور ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال کب آئے گی پیش؟ جب سور جو ہے پھونک دیا جائے گا۔ اور یہ کس دن پھونکا جائے گا اس کے بارے میں بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے سب سے بہترین دنوں میں جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ قبض، اور اسی دن جو ہے ان کی روح قبض کی گئی، جمعے کے دن۔ وفیہ النفخہ، اور اسی دن جو ہے سور پھونکا جائے گا۔ اور وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن جو ہے چیخ ہوگی، چیخ کی آواز جو ہے، اور جس سے سارا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا اللہ کے رسول وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو وفات پا چکے، آپ تو مر کر بوسیدہ ہو چکے۔ یقولون بلیتا فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، پیغمبروں کے بدنوں کو زمین جو ہے وہ نہیں کھاتی ہے، وہ نقصان جو ہے وہ نہیں دیتی۔ اسی طرح سور پھونکنے کے متعلق ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ، فرمایا کہ رسول اللہ نے کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں کہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے اسرافیل، وہ سور کو منہ میں لیے اللہ کے حکم پر کان لگائے ہوئے کہ کب اللہ کا حکم صادر ہو اور اس میں پھونک ماری جائے، وہ تیار بیٹھا ہے۔ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقَلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ لَهُمْ، تو صحابہ پر یہ امر جو تھا، یہ بات بڑی سخت گزری کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت کیفیت محسوس کی تو فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ کہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ کلمہ کہتے رہو اور ساتھ عمل بھی
جو ہے وہ انسان کرتا رہے، یہ نہیں کہ اب یہی کلمات ہی کہتے رہو، باقی احکام کو بھی اللہ کے وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسور، اے اللہ کے رسول یہ سور جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ قال قرن ينفخ فیہ، فرمایا یہ ایک سینگ ہے، ایک بھپو ہے باجے کی طرح، کہ فرمایا کہ جس میں پھونکا جائے گا، ایک طرف سے سینگ کی طرح، جس طرح سینگ ایک طرف سے باریک ہوتا ہے اور پھر آگے سے وہ پھیل جاتا ہے باجے کی طرح، اس طرح فرمایا کہ یہ سور اس طرح ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور پھونکنے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ سور پھونکتے وقت ان کے دائیں جانب جبریل امین ہوں گے اور بائیں جانب میکائیل علیہ السلام ہوں گے جب یہ سور پھونکیں گے۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور صاحب کشف تھے، تو یہ اپنی کشفی بات بتاتے، کہتے سور کا جو منہ ہے، جو دہانہ، وہ اتنا بڑا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے منہ میں آ جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طاقت کا بھی آپ اس کا بھی جو ہے وہ مظاہرہ دیکھیں، احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اسی طرح دیگر روایات میں کہ ایک کان کی لو سے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، یہ جو کان کی لو ہے اور کندھے تک کے فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ 700 سال چلتے رہو اور فرشتے کا بھی وہ ایک کندھا ہی جو ہے وہ 700 سال کی مسافت پہ۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ سور پھونکنے کا نظام بھی اللہ نے فرشتے کے سپرد کیا، ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ اللہ چاہتا تو اس کے فرشتوں کی ڈیوٹی کے بغیر وہ اکیلا بھی سر انجام دے سکتا تھا، یہ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ کسی کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اچھا، جب سور پھونک دیا گیا، آسمان کی اللہ نے حالت بتائی، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس دن بہت کمزور ہوگا، والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کا عرش، فرشتے یہ جو ہیں تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے اس دن، ثمانیہ، یہ 8 فرشتے ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی ثمانیہ کا عدد ہے۔ اب یہ نہیں پتا، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ اس سے ثمانیہ سے مراد 8 فرشتے ہیں یا 8 صفے ہیں یا 8000 فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں، اتنا روایات میں آتا ہے کہ اس وقت احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی پھر 8 اٹھا لیں گے۔
تو اس میں علماء کرام خاص طور پر جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے کہ کیونکہ اس موقع پر اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اس میں کیا کہ اپنے اندر اس قدر ثقل اور بوجھ کو محسوس کرے گی۔ تو پھر جہاں 4 فرشتے اب ہیں، قیامت والے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی اور بھی بہت سی جو ہے وہ تعویلات بیان کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اتنی گہرائی میں عام فہم جو آدمی ہے اس کو جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی، جس کی وجہ سے عرش الہی کا ثقل اس کا بوجھ بڑھ جائے گا، نظام کائنات جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر اللہ 8 فرشتوں کو جو ہے مقرر کر دے گا۔ تو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اٹھائیں گے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ خفیہ سے تمہاری خفیہ سے خفیہ بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ لا تخفى منکم خافیہ تمہاری خفیہ سے خفیہ بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ احادیث میں آتا ہے 3 پیشیاں ہوں گی۔ 2 پیشیوں میں کیا ہوگا؟ وہ مجادلہ اور بحث ہوگی ساری، اور جب تیسری پیشی ہوگی تو جب لوگ پیش ہوں گے سب کے، پھر کسی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں آ جائے گا اعمال نامہ، کسی کے بائیں میں آ جائے گا۔ تو اب یہاں پہ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ذکر فرما رہی ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پس وہ کہ جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ کہتا پھرے گا کہ یہ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ بے شک مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب جو ہے ہونے والا ہے، یعنی اسے آخرت کے محاسبے کا، یوم جزا کا یہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جو ہے دن آنے والا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النازعات آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی کیا یعنی یہ جو جس کو دانے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو گویا کہ وہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ وہ جنت کا ویزا یا سمجھو کہ پاسپورٹ ہوگا، وہ کہے گا بس میری کامیابی اب یقینی ہے۔ واللہ علم وہ کتنا طویل عرصہ ہوگا، وہ تو حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کا عرصہ نہیں پتہ کہ جب ساری جو انسانیت ہے میدان محشر میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اور کتنا عرصہ وہ جناب وہاں پہ اتنی گرمی میں اور کیا اسے کہتے ہیں اس کے محشر کے میدان کے حالات کا سامنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے انجام کی بھی فکر ہے۔ تو یہ ساری فکریں جب ختم ہوں گی تب جب جو ہے یہ اعمال نامے ہاتھوں میں آئیں گے، تو جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اللہ نے اس کے حالات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو یہ کہتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو،
مجھے یقین تھا کہ میرا جو ہے حساب کتاب کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دائیں ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال ملا ہے یہ من چاہی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے۔ دنیا کے باغات، اس کے لیے جناب درختوں سے پھل لینا ہو تو کبھی سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کبھی رسہ باندھنا پڑتا ہے، کبھی اپنا باغ نہ ہو تو پھر چھپ چھپا کے جناب دیوار کے اوپر سے پھل توڑنے پڑتے ہیں، اور کبھی اس کارنامے میں بندہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ پھر تو یہ ساری مشقتیں کوئی بھی نہیں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جس پھل کے کھانے کا دل کرے گا، وہ پھل جس درخت پہ لگا ہوگا اس کی شاخ خود آگے بڑھے گی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، جب وہ کھا لے گا تو وہ شاخ پیچھے ہٹے گی، وہیں پہ پھر دوبارہ اللہ پھل پیدا کر دیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشی سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو خوشی سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو تم نے بھیجا ہے، جو تم نے آگے بھیجا ہے گزرے ہوئے دنوں میں، ایام الخالیہ، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں اب ان کا بدلہ اب کھاؤ پیو۔ تو یہ کھانا پینا بھی یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح انسان دنیا کی زندگی میں بھوک جو ہے یہ ایک ضرورت بن جاتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے۔ جنت میں بھوک اس طور پہ نہیں لگے گی، بلکہ وہاں پہ جب فرحت خوشی کا دل کرے گا تو پھر اس فرحت کو، اس خوشی کو، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کہے گا میں یہ کھاؤں، اس لذت کو میں حاصل کروں۔ اس میں بھوک اس طرح نہیں ہوگی کہ دنیا میں بھوک لگتی ہے تو انسان پھر بسا اوقات نہ کھائے تو پھر وہ اس کو ستاتی بھی ہے۔ کھائے گا پیے گا، نہ اس سے بول و براز پیدا ہوگا، نہ ہی بدہضمی پیدا ہوگی، بلکہ آتا ہے ایک ڈکار، خوشگوار ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، وہیں پہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں اللہ شمار کرے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے وہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی جو آیات ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، باقی وہ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے احوال کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔